بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز اور میں ہوں پلوشہ اقبال۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ نگران وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کی اعلیٰ عدلیہ بدقسمتی سے اندھی ہو چکی ہے، اس کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے، ہم مقبوضہ کشمیر میں بھارتی آئین کی بالادستی قبول نہیں کرتے۔ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ مستقبل کے لائے عمل کے لیے اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ جلد بلائیں گے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی درخواستیں مسترد کر دی۔ 5 رکنی بینچ نے ناانصافی پر مبنی فیصلے میں کہا، آرٹیکل 370 عارضی اقدام ہے جو جنگی حالات کی وجہ سے عبوری انتظام تھا، ہر فیصلہ قانونی دائرے میں نہیں آتا۔ بھارتی سپریم کورٹ کی انوکھی منطق، یہ آرٹیکل جموں و کشمیر کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا۔ الحاق کے بعد جموں کشمیر کی داخلی خود مختاری کا عنصر برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ بھارتی چیف جسٹس نے مزید کہا، صدر کو حکم دینے کا اختیار ہے۔ آرٹیکل 370 کی تنسیخ کے لیے ریاستی اسمبلی کی سفارشات صدر کے لیے ضروری نہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر اسمبلی کی 30 ستمبر 2024 تک الیکشن کرانے کی ہدایت بھی کی۔ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 میں آئین شکنی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کی تھی۔ کشمیریوں نے بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ناانصافی قرار دے دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بولی، عدالتی فیصلہ بے گناہ کشمیریوں کے لیے سزائے موت سے کم نہیں، یہ ہندوستان کے نظریے کی ہار ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوس ہیں، نا امید نہیں، جدوجہد جاری رہے گی، طویل سفر کے لیے بھی تیار ہیں۔ کانگریس رہنما غلام نبی آزاد نے رد عمل دیا کہ سپریم کورٹ آخری امید تھی، فیصلے سے عوام کو مایوسی ہوئی۔ قابض بھارتی فوج نے احتجاج کے خوف سے کشمیریوں کے سرکردہ قیادت کو ایک بار پھر گھروں میں نظر بند کر دیا، رہائش گاہیں سیل، گلی گلی فوج کی نفری بڑھا دی گئی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی شہداء کے لواحقین سے ملاقات، کہا شہداء ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، پوری قوم شہداء کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ شہداء کے لواحقین نے وزیر اعظم کے اقدام کو سراہا۔ وزیر اعظم نے وزارت داخلہ میں نئی ویزا رجیم کا افتتاح کر دیا۔ وزارت داخلہ میں نادرا کے تعاون سے سوشل میڈیا ونگ بھی قائم۔ اور سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد پر نوٹس لے لیا۔ تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین کے لیے معاملہ لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ کیس کی سماعت جنوری میں ہوگی۔ ریمارکس دیے کہ موجودہ کیس کو انتخابات میں تاخیر کے اعلی کار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب رخ کرتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ بھوانا تھانہ لنگرانہ کی حدود چک 238 بلہڑکا میں قتل کی لرزہ خیز واردات سامنے آئی ہے، جہاں معمولی تلخ کلامی پر افتخار نسوکا نامی شخص نے 2 ساتھیوں سمیت نور آصف سپرا اور صفدر چدھڑ پر فائرنگ کر دی۔ ذرائع کے مطابق 2 فائر لگنے سے نور آصف موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ صفدر چدھڑ زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی SHO لنگرانہ اسد عباس اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ قاتل موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نعش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے THQ منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ زخمی صفدر کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش کی جا رہی ہے، حسب ضابطہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ضلع سجاول کے محکمہ صحت میں کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ صحت سجاول میں رینڈر سروسز کی بنیاد پر بھرتی کیے گئے غریب ملازمین کی تنخواہیں کافی ٹائم سے بند ہیں۔ ملازمین اور ان کے خاندان فاقہ کشی کاٹنے پر مجبور ہیں۔ ملازمین کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کے نامور وکیل امجمانی محمد کے ذریعے DHO سجاول کو قانونی نوٹس جاری کر دیا گیا۔
DHO سمیت دیگر متعلقہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ۔ سجاول کے محکمہ صحت میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا اہم انکشاف ہوا ہے۔ نئے DHO سجاول ڈاکٹر حنیف میمن کی تعیناتی کے بعد محکمہ صحت ضلع سجاول میں رینڈم سروس پر بھرتی ہونے والے ملازمین کی تنخواہیں روک دی گئیں۔ ہسپتالوں کے بجٹ میں بھی بڑی رقم مبینہ طور پر رقم کی گئی ہے۔ ماناوالا میں بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم 11 روز سے خواتین کو نہیں مل رہی۔ غریب مستحق عورتیں چکر لگا لگا کر تھک گئیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم تو غریب عورتوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی لیکن آج 11 دن سے غریب عورتیں بیچاری ذہنی اذیت میں مبتلا عورتوں کا کہنا ہے کہ ہم ہر روز اس امید کے ساتھ گھر آتی ہیں کہ آج پیسے مل جائیں گے لیکن مایوس ہو کر روانہ واپس جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہماری حکومت سے اپیل ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نیٹ ورک ٹھیک کیا جائے۔ A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔